تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین۔ اباؤٹ لائف آف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دعوت اسلام دی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بغیر کسی تردد کے اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب میں چاند دیکھا تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ داخل ہوا۔ وہ چاند جس گھر میں بھی داخل ہوا وہاں نور چمک اٹھا۔ پھر وہ چاند آپ کے گھر میں داخل ہوا اور آپ کی گود میں جمع ہو گیا۔ آپ نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر چند اہل کتاب سے معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی ہے اور تم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرما تھا۔ زید بن عمرو بھی میرے ہمراہ تھا۔ اس دوران امیہ بن سلعت جو کہ شاعر تھا وہاں سے گزرا اور اس نے زید سے کہا، خیر کے متلاشی تم کیسے ہو؟ زید نے جواب دیا، میں خیریت سے ہوں۔ امیہ بن ابی سلعت نے پوچھا، کیا تم نے پا لیا؟ زید نے کہا، نہیں۔ تب امیہ بن ابی سلعت نے شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا، قیامت کے دن سارے دن مٹ جائیں گے اور صرف ایک دن باقی رہے گا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ پھر امیہ بن ابی سلعت نے کہا، جس کا تمہیں انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا پھر اہل فلسطین میں سے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ امیہ بن سلعت کی بات سن کر میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا جنہوں نے مجھے بتایا، ہاں بھتیجے، ایک نبی کا انتظار ہے اور اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے قبل ملک یمن تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ ملک یمن میں آپ کی ملاقات قبیلہ ازد کے ایک عمر دراز عالم سے ہوئی جو تمام آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو دریافت کیا، کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں۔ اس عالم نے پوچھا، کیا تم قریشی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں قریشی ہوں۔ اس عالم نے پوچھا، کیا تم تیمی ہو یعنی بنو تیم سے تمہارا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں تیمی ہوں اور میرا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ اس عالم نے آپ سے فرمایا، تم ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنو گے جو ان قریب مبعوث ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب ملک شام اور ملک یمن کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو آپ کو سفر کی کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے سرداران قریش کا ایک فرد آیا اور کامیاب تجارتی سفر کی مبارکبادی دی اور کہنے لگا کہ تمہارے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف علمی بغاوت بلند کیا۔ ہم تمہارے انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور تمام معاملہ اپنے ہاتھ میں لو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آنے کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے عرض کیا، اے محمد، آپ کے متعلق مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، میرے پروردگار نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کروں
انہیں برے کاموں سے روک اور ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو کہا، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے اور آپ ہی اس منصب اعلیٰ کے اہل ہیں۔ آپ امانت دار ہیں اور آپ صلح رحمی کرتے ہیں، آپ اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں۔ میں آپ کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دعوی نبوت کی دلیل مانگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر بھی تو نے معلوم کی تھی، پھر تو ملک یمن میں ایک عالم سے ملا تھا جس نے تجھے خبر دی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ باتیں سنی تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کی خبر کس نے دی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی وقت اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ کے نبی برحق ہونے کی گواہی دے دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مہاجرین اور انصار نے سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ حضرت سیدنا علی نے جواب دیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی۔ میں ان کا ہم سر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے، غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے اور اعلانیہ نماز قائم کرنے میں۔ وہ مجھ سے آگے تھے، انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جبکہ میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی یہ خصوصیات نہ ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا ہے۔ اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا، اسی طرح کے کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے ہیں، اور تم دیکھتے نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا وہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی تعریف بھی کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، اور اس قول کی تصدیق ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے قبول کیا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ پر اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں اور زیادہ معلومات کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔